بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 26 محرم الحرام 1446 ہجری مطابق 2 اگست 2024 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک مکالمہ، مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف میں اللہ پاک نے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ہونے والے مکالمے یعنی گفتگو کا ذکر فرمایا ہے، جو بڑا عبرتناک ہے۔ ان کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو کئی آیتوں میں آئی ہے، جس کا مفہوم اور ذرا سی مختصر سی تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں پہنچ جائیں گے اور جنت والے جنت کی لذتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، انہیں خیال آئے گا کہ وہ جہنم والوں کا حال چال تو معلوم کریں۔ چنانچہ وہ جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے دنیا میں ہم سے جن نعمتوں کا وعدہ کیا تھا ہم نے انہیں سچ پا لیا، اور آج ہم ہر طرح کی نعمتوں کا مزہ لے رہے ہیں۔ تم بتاؤ کہ تم سے دنیا میں تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میری آیتوں کو جھٹلاؤ گے، کفر و شرک کرو گے تو میں تمہیں جہنم کا سخت عذاب دوں گا، کیا تم نے وہ وعدہ سچ پایا؟ کیا آج تم اس عذاب سے دوچار ہو رہے ہو؟ جہنم والے ان کے جواب میں کہیں گے ہاں، ہم سے عذاب کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ سچ ثابت ہوا، اور آج ہم طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ ان کے درمیان یہ گفتگو ہو ہی نہیں ہوگی کہ اسی دوران اللہ پاک کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، لعنت ہو ان ظالموں پر کہ دنیا میں اللہ کے راستے سے خود بھی بھاگتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، جو اللہ کے دین میں عیب لگاتے تھے اور اس پر طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگاتے تھے اور آخرت کا انکار کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد گفتگو آگے بڑھنے لگی تو جہنم والے جنتیوں سے درخواست کریں گے کہ ہمارے اوپر کچھ پانی ہی ڈال دو تاکہ ہم گرمی، آگ کی لپٹ کی شدت سے کچھ تو راحت محسوس کریں، سوکھے حلب میں پانی کی کچھ بوندیں ڈال کر اسے تر کر سکیں۔ یا اللہ نے تمہیں جو رزق دے رکھا ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ دے دو۔ جنت والے جواب میں ان سے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں یعنی پانی اور رزق کو ان کافروں پر آج حرام کر دیا جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل کود تماشا بنا لیا تھا، جو دنیا کے دھوکے میں پڑ کر آخرت کو بھول چکے تھے، جو صرف دنیا کی ترقی اور کامیابی کو ہی اصل ترقی اور کامیابی سمجھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے آج ہم ان کافروں کو اسی طرح بلا دیں گے جیسے یہ دنیا میں آخرت کے اس دن کو بلائے ہوئے تھے اور جیسے یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 44 سے لے کر 51 کے اندر یہ مکالمہ موجود ہے۔ غور کیجیے کتنا عبرتناک ہے یہ مکالمہ، کتنی دردناک ہے یہ گفتگو۔ آج اس طرح کفر والے ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان پر جملے کستے ہیں، ان پر حملے کرتے ہیں۔ کل جب یہ ایمان والے جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کافروں کا مذاق اڑائیں گے، کتنا عبرتناک ہوگا وہ۔ اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں لے جانے والے ہوں۔ مہد اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت نصیب فرمائے، آمین۔ سلسلہ درس حدیث قسط نمبر 29 دنیا کی محبت، مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی ندوی مظاہر۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کو میں انجام دوں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ ابن ماجہ باب الزہد حدیث نمبر 4102۔ دنیا کی محبت دیکھیے ایک نیچرل اور فطری چیز ہے، یہ ضروری بھی ہے کہ اس کے بغیر پھر اس کائنات کا نظام اور سسٹم درست طریقے سے چل ہی نہیں سکتا۔ اگر دنیا سے ایک دم منہ ہی موڑ لیا جائے تو دنیا میں رہنے کے لیے جو اسباب ضروری ہیں وہ سب کے سب بدنظمی اور ناقدری کے شکار ہو جائیں گے۔ اللہ نے یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں ہم انسانوں کے برتنے کے لیے ہی تو بنائی ہیں، مگر جب اس دنیا کی محبت اس حد تک بڑھ جائے کہ انسان اپنے خالق اور اپنے اصل مقصد کو ہی بھول بیٹھے تب یہ محبت خطرناک ہو جاتی ہے۔
کیونکہ ایسی صورت میں انسان اچھے اور برے، حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، خالق کے احکامات کو فراموش کر کے مخلوق کو خوش کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس طرح دھیمے دھیمے وہ بہت سی باطنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کی آخرت اور دنیاوی سکون کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ اگر جسم میں شوگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ انسان کو 50 دوسری بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے، اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ جو دنیا کی محبت حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ تمام گناہوں کی بنیاد بن جاتی ہے۔ دنیا کی محبت کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کی طرف نظر ڈالتا ہے، مثلا نارمل گاڑی والا لگژری گاڑی والے پر، ایک چھوٹے مکان والا کوٹھی والوں پر، لکھ پتی کروڑ پتی پر نظر رکھتا ہے۔ اس لیے اسے قناعت اور صبر نصیب نہیں ہوتی، نہ شکر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے لگے تو شکر کا جذبہ بھی بڑھے گا اور قناعت بھی پیدا ہوگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ راہ عمل، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے بنے۔ مضمون نگار مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی نے، اسلام اس بات کو قطعی پسند نہیں کرتا کہ لوگ دوسروں کے سہارے اپنی زندگی گزاریں، دوسروں کو بوجھ بنے، لیکن اسلام اس بات کو بہت پسند کرتا ہے کہ آپ خود بڑھ کر دوسروں کا بوجھ اٹھائیں، دوسروں کی مصیبت میں کام آئیں، ان سے تکلیفوں کو دور کریں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی یہ کام کیا کرتے تھے۔ آپ پوری خوش دلی کے ساتھ دوسروں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے، خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو راحت پہنچانے کی فکر میں رہا کرتے تھے اور اسے ثواب سمجھتے تھے۔ اپنے صحابہ کو بھی اس کی تعلیم و ترغیب دیا کرتے تھے۔ آپ کی تعلیم ہی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے، خود فاقہ کر کے اپنے مہمانوں کی ضیافت کرتے تھے۔ یقیناً اس کے پیچھے خدمت خلق کا وہ جذبہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں پیدا فرمایا تھا۔ دوسروں کے بوجھ اٹھانے کی الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہیں، جیسے دوران سفر کسی مجبور معذور آدمی کا سامان اٹھا دینا، اس کو منزل تک پہنچا دینا، کسی یتیم بچے کی ہمیشہ یا وقتی طور پر کفالت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اس کی تعلیم کا خرچ اٹھانا، کسی بیوہ کے راشن پانی کا انتظام کر دینا، اپنے غریب رشتہ داروں کی اولاد میں سے کسی ایک کو گود لے کر اس کے تمام خرچے برداشت کرنا، کسی کے قرض کی ادائیگی میں مدد کر دینا، کسی غریب کی شادی میں اپنی استطاعت بھر حصہ لے لینا، روزگار سے محروم شخص کے لیے روزگار کا انتظام کر دینا، یہ سارے کام دوسروں کا بوجھ اٹھانے ہی میں داخل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کا بڑا اجر و ثواب بتایا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والے کا اجر بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، بیوہ اور مسکین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو رات کو قیام کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہو اور دن کو روزہ رکھتا ہو۔ بخاری حدیث نمبر 6006۔ یتیم کی پرورش کرنے والے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے اپنی شہادت اور بیچ والی انگلی کو ملایا، یعنی بالکل قریب ہوں۔ بخاری حدیث نمبر 6005۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام لوگوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی تھی جو قرض کی حالت میں انتقال کر گئے، اپنے پیچھے اپنی بیوہ اور یتیم بچے چھوڑ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا، جو مومنین میں سے فوت ہو گیا اس نے قرض کا بوجھ چھوڑا تو اس کی ادائیگی میرے ذمے ہے، اور جس نے مال چھوڑا تو وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 2298۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی فکر کریں، خدمت خلق کو اپنا شعار اور وظیفہ بنائیں تاکہ ہم بھی اس کے اجر و ثواب سے محروم نہ رہیں۔ مسائل: سفر میں نماز کے لیے اذان ہونا۔ سفر کے دوران اکیلے یا ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھنی ہو تو دونوں صورتوں میں اذان اور اقامت کہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اگر اذان چھوڑ کر صرف اقامت کہہ لے تو بھی گنجائش نکلتی ہے۔ کتاب المسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔